بے چینی کی حالت میں دانیال شاہ سیڑھیوں سے اترا۔ روز جس درفشاں کو وہ غصے سے دیکھتا تھا، آج اس کے بغیر اسے اپنا کمرہ خالی سا لگ رہا تھا۔ دانیال اسے ڈھونڈتا ہوا سارے کمرے چیک کر چکا تھا، مگر اسے درفشاں کہیں نظر نہ آئی تو وہ گھبرا سا گیا۔ وقاص صاحب کے کمرے کا دروازہ بند تھا، یعنی وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ دانیال جو ایک پل کو رک کر سوچنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، میری بلا سے وہ جہاں مرضی ہو، مگر اس کا دل بے چین تھا کہ ایک نظر وہ اسے دیکھ لے، پھر وہ سکون کی نیند سوئے گا۔ کہ اچانک اسے ہلکی سی سسکیوں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ درفشاں کی ہی آواز ہے جو رات کے تقریباً 11 بجے باہر لار میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اتنی سردی اور رات کا وقت تھا، درفشاں جو ٹھٹھرتی ہوئی خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ دانیال نے بڑے بڑے قدم اٹھائے اور اس کے پاس جا کر بولا، تم یہاں اتنی سردی میں کیا کر رہی ہو، جبکہ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں ہیں؟ تم کمرے میں نہیں تھیں تو میں نے سوچا کہ دیکھوں سب خیریت ہے۔ درفشاں جو اپنے آنسو صاف کر کے ایک حیرت بھری نگاہ دانیال کے چہرے پر ڈال کر سسکتے ہوئے بولی، آپ کو میری فکر ہو رہی تھی؟ وہ معصوم سے لہجے میں بولی تو دانیال بولا، وہ میں پانی لینے نیچے کچن میں آیا تھا تو تمہاری آواز سنی رونے کی تو یہاں چل آیا۔ یہ سن کر درفشاں کا چہرہ اتر سا گیا، اسی لگا تھا کہ دانیال اس کی فکر میں آیا، مگر خیر وہ اٹھ کر اندر آئی، ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر لیٹ گئی اور بولی، آپ چاہیں تو میں ادھر ہی سو جاؤں گی۔ دانیال جس کا دل اب نرم پڑنے لگا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ درفشاں جو باپ کے غم میں روتی ہوئی لیٹ گئی کہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دانیال جو اسے کہہ بھی نہ سکا کہ کمرے میں آؤ، کیوں کتنا برا سلوک جو کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ روز فرش پر سوتی تھی مگر کبھی زبان سے شکوہ نہ کیا تھا۔ دانیال جو کمرے میں گیا، بیڈ پر لیٹا، سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج وہ درفشاں کو بہت یاد کر رہا تھا۔ اسی طرح اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر کا وقت ہوا، درفشاں اٹھی اور فجر کی نماز پڑھنے لگی کہ اسے جائے نماز نہ ملا، اور اس وقت وہ کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً اسے اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دانیال بالکل نیند میں گم تھا۔ درفشاں نے نماز پڑھی کہ اسے اونگ سی آ گئی اور وہ وہیں جائے نماز پر بیٹھی صوفے سے ٹیک لگائے سو گئی۔ صبح ہوئی، دانیال اچانک اٹھ کر بیڈ سے اترا تو سامنے زمین پر درفشاں کو سوتا ہوا دیکھا تو حیران ہو کر اس کے پاس آ گیا۔ ایک پل کو وہ درفشاں کے چہرے پر نظریں جمائے کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آج وہ درفشاں کو اپنے دل کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت سوتے ہوئے ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور سردی سے وہ وہیں کپکپاتی ہوئی سمٹی سی تھی کہ جب دانیال نے اسے باہوں میں اٹھایا تو اچانک درفشاں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سہم کر بولی، دانیال مجھے معاف کر دے، میں بس نماز پڑھنے آئی تھی۔ اب مجھ پر غصہ نہیں کرنا، وہ اس کی گود میں سینے میں منہ چھپائے بول رہی تھی۔ پلیز میری کوئی غلطی نہیں، آپ مجھے ڈانٹیے گا نہیں۔ دانیال نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بات کرنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ آج اسے دل ہی دل میں اپنے برے رویے پر شرمندگی سی ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے درفشاں پر کمبل اڑایا اور خود پانی لے کر اس کی پٹیاں کرنے لگا۔ بخار تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیر وہ نیچے آیا اور بتایا کہ درفشاں کی طبیعت کافی خراب ہے۔ شگفتہ بیگم بولی، باپ کو گہرا صدمہ لیا ہے اس نے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ بڑے بڑے دکھ برداشت کر چکی ہے۔ وقاص احمد نے ڈاکٹر کو گھر بلایا جو ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ہی دیر درفشاں کو چیک کیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کافی تیز بخار ہے، آپ ان کو یہ دوا دیں اور کسی قسم کا کوئی سٹریس نہ لینے دیں۔ دانیال ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک گیا۔ وقاص احمد نے درفشاں کے سر پر پیار کیا اور بولے، درفشاں کیا تم ہمارے ساتھ اس گھر میں خوش نہیں ہو؟ تو بیچاری نرم سی آواز میں بولی، نہیں تایا ابو، میں بہت خوش ہوں، مگر بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ وقاص احمد نے اسے کہا کہ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو دل چھوٹا کر رہی ہو؟ چلو شاباش میری بہادر بیٹی بنو، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شگفتہ بیگم جو خود درفشاں کا ناشتہ لیے اس کے کمرے میں آئی تو اقصیٰ بولی، بھابھی کاش یہ بخار مجھے ہو جاتا تو سب میری آؤ بھگت میں لگ جاتے، مگر میری اتنی قسمت کہاں۔ اس کی بات سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ یہ سچ تھا کہ درفشاں کے تایا کی فیملی بہت اچھی تھی، سوائے اس کھڑوس شوہر کے جس نے آج تک کبھی نرم لہجے میں اس سے بات نہیں کی۔ مگر اب درفشاں کی معصومیت دانیال شاہ کے سخت دل کو نرم کرنے لگی تھی۔ سب لوگ کمرے سے باہر آ گئے کہ جب دانیال کمرے میں آیا اور بولا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تم رات کو باہر کیوں سوئی تھی سردی میں؟ دیکھو اب تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، درفشاں بولی، فرش پر سونے سے بہتر ہے کہ باہر سو جایا کرو۔ دانیال چونک کر بولا،
کیا مطلب سو جایا کرو؟ کیا تم روز باہر سویا کرو گی؟ دورفشا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی بولی، جی، کیونکہ میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے اپنی زندگی کو خراب کریں یا کوئی کمپرومائز کریں۔ آج سے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے کم آیا کروں۔ دورفشا کا ایک ایک لفظ دانیال کے دل کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دانیال کچھ بولتا، دورفشا بیڈ سے اتری، بیڈ شیٹ کو سیٹ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دانیال جو ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ آج تک اس نے کبھی دورفشا سے نرم لہجے میں بات نہ کی۔ دورفشا جو نیچے جا کر اقصیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی اور باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کے بیچ دوریاں ویسے ہی تھی۔ دورفشا جو اب گھر کے کام بھی کرتی، خاص طور پر کچن کا کام، سب کا کھانا بنانے کی ذمہ داری اس نے خود لی تھی۔ شگفتہ بیگم جب بھی اس سے کہتی کہ دورفشا ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، تم اتنی ذمہ داریاں سنبھالو، گھر میں ملازم ہیں وہ سب کر لیں گے، مگر دورفشا نے پیار سے کہا، تائی امی مجھے اچھا لگتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤں، جس پر شگفتہ بیگم نے پیار سے دورفشا کو گلے لگایا۔ آج سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وقاص صاحب بولے، شگفتہ بیگم جب سے ہماری بیٹی نے کھانا بنانا شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب موٹے ہو جائیں گے۔ کھانا اتنے مزے کا ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لیتا ہوں۔ ہمارے دانیال کی قسمت اتنی اچھی ہوگی ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ورنہ آج کل کے زمانے میں کہاں ملتی ہیں ایسی لڑکیاں جو سسرال کو اپنا گھر سمجھے۔ تو دورفشا بولی، تائی امی قسمت تو میری بھی بہت اچھی ہے، مجھے آپ سب ملے، اتنا پیار دیا کہ میں اپنا ہر دکھ بھول گئی ہوں۔ دانیال جو بس دورفشا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وقاص صاحب بولے کہ میں نے سوچا ہے کہ چلو نکاح تو جلدی میں ہو گیا اور زیادہ لوگوں کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ ہم نے بیٹے کی شادی کر دی، لیکن اب میں باقاعدہ طور پر ان کا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی میرا اکلوتا بیٹا ہے، سارے خوشیاں پوری کریں گے۔ شگفتہ بیگم بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو گھر میں خوشی کا ماحول بن جائے گا۔ اقصیٰ بولی، میرے کتنے ارمان تھے جو میں نے دانیال بھائی کی شادی پر پورے کرنے تھے، مگر آپ لوگوں نے سب خراب کر دیا۔ مگر اب میری تیاریاں ایسی ہوں گی کہ سب بس اقصیٰ شاہ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ وقاص صاحب نے بیٹی کے سر پر تھپکی سی لگائی اور بولے، جو دل کرے بولو، اور سنو دورفشا، کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں، جو پسند آئے لے لو۔ اسی ہفتے کو ولیمے کی تقریب ہوگی، ساری تیاریاں جلدی سے ہوں۔ دورفشا جو کچن میں گئی تو دانیال بھی اس کے پیچھے آ گیا اور بولا، ولیمہ کس بات کا ہوگا جبکہ ہم دونوں کا رشتہ تو بس کاغذی ہے؟ تم میرے کمرے میں نہیں آتی، مجھ سے بات نہیں کرتی، تو پھر یہ سب کیوں؟ دورفشا نے پلٹ کر ایک نظر بھر کر دانیال کو دیکھا اور بولی، دانیال، یہ سب میری مرضی سے نہیں ہو رہا۔ جس طرح آپ کی زندگی کا فیصلہ اچانک ہوا، میری زندگی بھی یوں اچانک ہی بدل گئی ہے، مگر تایا جان جو کہیں گے میں ان کو انکار نہیں کر سکتی۔ اور رہی بات ہمارے رشتے کی، تو میں جاہل پینڈو گوار ہوں، آپ کے لائق نہیں ہوں، مجھ سے میری چیزوں سے آپ کو نفرت ہے، اس لیے اب کمرے میں نہیں آتی کیونکہ مجھے آپ کی خوشی کا خیال ہے۔ دانیال دورفشا کے مزید قریب ہو کر بولا، میری خوشی کا ہی تو تم کو خیال نہیں ہے۔ اتنے میں ملازمہ کچن میں آ گئی اور دانیال کو مجبوراً باہر جانا پڑا۔ دورفشا جو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیا دانیال میرے قریب آنا چاہتے ہیں، کیا وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مجھ سے بس نفرت کرتے ہیں۔ خیر، شگفتہ بیگم بولی، آج ہم شاپنگ پر جائیں گے دورفشا، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ اقصیٰ جو خود تیار ہو رہی تھی ساتھ دورفشا کو بھی تیار کرنے لگی۔ دورفشا نے بلیک فراک پہننی تھی، ساتھ لائٹ سا میک اپ کیا، وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر باہر آئی تو شگفتہ بیگم جلدی سے بولی، ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ پاس کھڑا دانیال بولا، مما اور میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی، لگتا ہے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ دانیال جس کا لہجہ اب واقعی بدل گیا تھا، شاپنگ کے لیے مال پہنچے۔ آج پہلی بار دورفشا اس طرح کے مال میں شاپنگ کرنے آئی تھی۔ وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ جب ایک ڈیزائنر کی شاپ پر نظر پڑی۔ شگفتہ بیگم بولی، یہ میرے جاننے والی ہیں، ادھر سے کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ دورفشا کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی نئی دنیا میں آ گئی ہے۔ اس بیچاری نے تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا سوائے دکھوں کے۔ جوڑوں کی قیمتیں دیکھ کر وہ بولی، تائی امی یہ تو بہت مہنگے ہیں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو شگفتہ بیگم مسکرائیں اور بولی، تم کیوں فکر کر رہی ہو پیسوں کی، جو پسند آئے وہ لو، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا سامنے پڑا تھا، وہ کنفیوز تھی کہ وہ کون سا پسند کرے۔ تب شگفتہ بیگم نے دانیال سے کہا، بھئی دانیال، تم ہیلپ کرو اپنی بیوی کی، دونوں مل کر اپنی چوائس کر لو۔ وہ دورفشا کے پاس آیا۔ شگفتہ بیگم اور اقصیٰ دوسری طرف اپنی شاپنگ کرنے لگی۔ دانیال بولا، کون سا پسند کیا تم نے؟ دورفشا نے کندھے اچکائے اور بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لوں۔ ایک کام کرتی ہوں،
ताई अम्मी से कहती हूँ कि वो अपनी पसंद का ले लें। दानियाल बोला, चलो छोड़ो, मैं अपनी पसंद का लेता हूँ। या एक काम करो, वो जो गोटे वाला सूट पहनकर आई थी वही पहन लेना। ये कहकर वो मीसनी हंसी हंसा। फिर उसने दौरे फिशां के लिए पीच कलर की मैक्सी सेलेक्ट की जो बहुत खूबसूरत थी। सबको वो जोड़ा पसंद आया। अब वो ज्वेलर के पास गए जहां शगुफ्ता बेगम ने एक भारी सा सेट दौरे फिशां के लिए लिया। वो सब शॉपिंग करते करते थक गए कि एक जगह खाने के लिए रुके। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो सबने खाना शुरू कर दिया, मगर दौरे फिशां जो आराम से बैठी थी सब छुरी और कांटे से खा रहे थे। उसको तो ऐसे खाना नहीं आता था। शगुफ्ता बेगम बोली, बेटा तुम क्यों नहीं खा रही? तो उसने कहा कि मुझे भूख नहीं लगी। दानियाल जिसे दौरे फिशां का चेहरा देखकर इतनी तो समझ आ गई थी कि भूख से उसका बुरा हाल है, मगर शायद उसे इस तरह खाना नहीं आता। तो दानियाल कहने लगा, ममा आज देसी स्टाइल में पिज़्ज़ा खाएंगे, छोड़ो ये कांटे और छुरियाँ। वो कहने लगी, वाह दानियाल आज क्या हुआ तुम्हें? कहने लगा, कभी कभी दिल करता है। उसने छुरी और कांटा एक साइड पर रखा और हाथ के साथ उठाकर खाने लगा। साथ बैठी दौरे फिशा को कोहनी सी मारी और बोला, खाओ ना तुम भी। ये कहकर उसने दौरे फिशा की प्लेट में पिज़्ज़ा रखा तो वो अब खाने लगी और दानियाल को देखे जा रही थी कि वो कैसे उसकी बात को समझ गया। खैर शाम हो गई तो वो लोग काफ़ी थक गए थे। घर आए, सब लोग आराम करने कमरों में चले गए। दौरे फिशा जो चीज़ें समेट रही थी कि अचानक दानियाल ने उसे कहा कि मेरी कॉफ़ी लेकर आओ। आज पहली बार उसने इस तरह दौरे फिशा को अपना काम कहा। वो किचन में गई, कॉफ़ी बनाई और दानियाल को देने कमरे में चली गई। जब सामने सोफे पर बैठे दानियाल ने कहा, तुम्हारा कप किधर है? वो बोली, बस आपके लिए लाई हूँ। दानियाल बोला, चलो आधी तुम पी लो, आधे मैं पी लूँगा। वैसे भी जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। दौरे फिशा जो हैरानगी से दानियाल को देखती हुई बोली, आप वही दानियाल है ना? ये ना हो मेरे दिल में कोई जज्बात पैदा हो और फिर आप अपनी अना के नीचे मेरी जज्बात को रोन डालें। मुझ में और हिम्मत नहीं रही, इसलिए जो जैसा चल रहा है अब चलने दे। दानियाल जिसके दिल में अब जज्बातों का तूफान उमड़ रहा था, उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट दौरे फिशा से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। खैर वो कॉफ़ी का कप लेकर जाने लगी तो दानियाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। दौरे फिशा जो करंट सा खा गई और बोली, ये क्या हरकत है दानियाल? शाह अपनी अकड़ को एक तरफ करते हुए बोला, दौरे फिशा मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारा इन सब में कोई कसूर नहीं था, मगर तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे कबूल है, मगर मुझसे यूँ बात करना तर्क मत करो। मुझे तुमसे तुम्हारी मासूमियत से मोहब्बत हो गई है। असल खूबसूरती तो इंसान के दिल की होती है और तुम्हारा दिल पाक साफ है। तुम बहुत मासूम हो। जब से तुमने मेरे कमरे में आना छोड़ दिया है मुझे अब ये कमरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहाने बहाने से तुम्हारे करीब आता हूँ ताकि तुमसे बात कर सकूँ, मगर तुम हर वक्त मुझसे डरी सहमी रहती हो। मैं कोई जल्लाद तो नहीं हूँ। दूर फिशान जिसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और वो दानियाल के चेहरे को देख रही थी, उसे वो सब याद आने लगा जो दानियाल ने उसके साथ किया, मगर अब उसके चेहरे के तासुरात और उसकी कैफियत ये बता रही थी कि वो दानियाल शाह जो अपनी छोटी सी बीवी के आगे घुटने टेक गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर दानियाल ने दूर फिशा को अपने सीने से लगा लिया। दूर फिशा के दिल की धड़कनें बेतरतीब सी होने लगीं। उसने खुद को दानियाल की बाहों में ढीला सा छोड़ दिया। दानियाल जो उसे सीने से लगाए आज इस कदर सुकून महसूस कर रहा था जो उसे पहले कभी महसूस ना हुआ था। दूर फिशा जिसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, वो बोली, अभी मुझे कुछ काम है। ये कहकर शर्माते हुए कमरे से बाहर आ गई। रात के 10 बज गए। दानियाल जो कमरे में बेचैनी से दूर फिशा का इंतजार कर रहा था, मगर वो अभी तक नीचे कामों में मसरूफ थी कि दानियाल ने उसे आवाज़ दी, दूर फिशा मेरी काफ़ी का तो बहाना था। वो असल में दूर फिशा को अपने पास बुलाना चाहता था। सब घरवाले भी अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। जब दूर फिशा काफ़ी लिए ऊपर आई तो दानियाल बोला, दूर फिशा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोली, मेरा इंतज़ार क्यों? तो बोला, क्या मतलब, तुम आज भी बाहर सोओगी? वो बोली, जी, जिधर रोज़ सोती हूँ। दानियाल गुस्से से उठा और उसके करीब आया। बोला, क्या तुम्हें मेरी हालत नज़र नहीं आ रही? तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो दूर फिशा बोली, आप बात बात पे गुस्सा करते हैं, इसलिए आपके करीब आने से डर लगता। वो बोला, आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा, तुम भी वादा करो मुझसे दूर नहीं जाओगे। फिर दानियाल ने नाइट ड्रेस दूर फिशा को दी और कहा, इसे पहनो। वो शर्माते हुए जब पहनकर कमरे में आई, उसका आधा जिस्म उस नाइटी में से नंगा हो रहा था। वो बोली, दानियाल ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दानियाल उसके बाल खोलता हुआ बोला, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरे लिए ये सब करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, कोई गुनाह नहीं है ये। फिर उसने दराज से गुजरे निकाले जो वो दूर फिशा के लिए लाया था। अपने हाथों से उसे गजरे पहनाए,
دور فشا کے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگا تو وہ شرم سے لال ہو رہی تھی۔ دانیال بولا، کیا ہوا، لپسٹک اچھی نہیں لگی؟ کہو تو صاف کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رب کرنے لگا کہ دور فشاں جو بالکل چپ تھی، دانیال کا یوں قریب آنا اسے بھی اچھا لگ رہا تھا کہ دانیال نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگا، 1 منٹ رکو۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ڈائمنڈ رنگ نکالی اور دور فشا کے سامنے کی۔ بولا، کیسی لگی؟ تمہارے لیے لی ہے، آج 3 دن سے جیب میں ڈالے گھوم رہا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کس طرح تمہارے قریب آؤں، تم سے معافی مانگوں۔ خیر، ادھر کرو اپنا ہاتھ۔ دانیال نے اسی انگوٹھی پہنائی تو دور فشا نم سے لہجے میں بولی، دانیال، مجھے بے شک یہ سب نہ دو، یہ مہنگے تحفے، تحائف، بس ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی مجھے دھوکہ مت دینا، میں ساری زندگی آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ دانیال نے روم کی لائٹ آف کی۔ ہلکی سی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے میں گم سے تھے۔ آج شادی کے اتنے دیر بعد وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور ازدواجی تعلق قائم کیا۔ دور فشا صبح اٹھ کر تیار ہو رہی تھی کہ آج اس کے چہرے کی چمک ہی الگ تھی۔ رات کو ولیمہ تھا۔ دانیال جو بیڈ سے اترا اور دور فشا کو پیچھے سے ہگ کرتا بولا، کتنا پاگل تھا میں جو اپنی خوبصورت سی بیوی سے اتنا دور رہا۔ خیر، آج ولیمہ ہے، بہت انجوائے کریں گے اور ایک سرپرائز بھی تمہارے لیے ہے، وہ میں ولیمے کے بعد دوں گا۔ آج شادی کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر مسکراتے ہوئے آئے تھے۔ ناشتہ کرنے لگے تو وقاص احمد نے کہا، رات کو ہال میں سب وقت کا خیال رکھتے ہوئے پہنچنا، مہمان سارے ہال میں ہی آئیں گے۔ ولیمے کی تقریب میں سب نے دانیال اور دور فشا کی جوڑی کی تعریف کی اور کہا کہ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ دور فشا نے پیچ کلر کی مکسی پہنی ہوئی تھی، دانیال نے بلیک کلر کا 3 پیس پہنا تھا، وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آج دور فشا کو اپنے باپ کا فیصلہ درست لگا اور وہ باپ کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں نم سی کر گئی۔ جب پاس بیٹھے دانیال نے کہا، کیا ہوا دور فشا؟ تو وہ بولی، کچھ نہیں، بس بابا کی یاد آ رہی ہے۔ فیملی فوٹو شوٹ ہونے لگا، سب بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر آئے، دانیال شاہ دور فشا کو کمرے میں لے کر آیا، جہاں پورا کمرہ فریش پھولوں سے اس نے سجوایا ہوا تھا۔ دور فشا جو ایک پل کو ٹہری، اس نے کمرے میں دیکھا اور سوچنے لگی کہ جب وہ پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی، یہ کمرہ اسے کسی جیل کی مانند محسوس ہوا تھا، اور آج اس کمرے میں اس کی خوبصورت دنیا کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دانیال نے پورے دل سے اس رشتے کو اپنایا تھا۔ دور فشا بولی، تو یہ تھا آپ کا سرپرائز؟ وہ بولا، کیوں، اچھا نہیں لگا کیا؟ دور فشا نے دانیال کی طرف دیکھا اور بولی، سچ کہوں تو آج مجھے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا ہے۔ دانیال نے دور فشا کے ہاتھوں کو پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ وہ کہنے لگی، میں روز روز آپ کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے اپنے بازو کو دور فشا کی کمر پر اور ٹائٹ کیا۔ ایسے کیسے برداشت نہیں کر پاؤ گی؟ ابھی تو میں نے صحیح سے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو وہ معصوم سے انداز سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ دیکھو رات والا نشان جو ابھی تک نہیں گیا۔ دانیال نے شرارتی سے انداز میں کہا، تو آج اس نشان کو اور گہرا کر دیتا ہوں تاکہ تم جب بھی شیشہ دیکھو تو تمہیں میرے پیار کی مہر نظر آئے۔ وہ آگے ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ گردن پر اپنے ہونٹ رکھتا، دور فشا جلدی سے کہنے لگی، میں کپڑے چینج کر لوں، بہت ہیوی ڈریس ہے، تھک گئی ہوں اسے اٹھا اٹھا کے۔ دانیال بولا، جلدی سے آؤ، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا جانے من۔ وہ جیسے ہی چینج کر کے آئی تو اب دانیال اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ وہ نازک سی لڑکی جو اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی بولی، دانیال اب بس بھی کرو، صبح ہونے لگی ہے، تھک گئی ہوں۔ وہ ایک پل دور فشا سے تھوڑا سا اوپر اٹھا اور بولا، صبح ہونے والی ہے، ابھی ہوئی تو نہیں، 4 بجے کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ تم سو جانا۔ دور فشا بولی، آپ بہت بے رحم ہیں۔ وہ بولا، وہ تو میں ہوں۔ اگلے دن وقاص صاحب کہنے لگے، بھائی اتنی دیر شادی کو ہو گئی ہے اور اب تو باقاعدہ طور پر ولیمہ بھی ہو گیا، تو دانیال تم لوگ ہنی مون پر جاؤ، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، لائف کو انجوائے کرنے کے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں آؤٹ آف کنٹری جاؤ تاکہ دور فشا بھی ساری دنیا دیکھیں۔ دانیال نے دور فشا کو دیکھتے ہوئے آنکھ ماری اور بولا، ٹھیک ہے بابا، 1-2 دن تک پلان کرتے ہیں۔ دانیال دور فشا کے کان کے قریب ہو کر بولا، ہنی مون پر تو کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ دونوں ہنی مون پر چلے گئے جو ان کی زندگی کے خوبصورت دن تھے۔ دانیال شاہ اب بالکل بدل گیا تھا۔ ایک دم وہ دور فشا کی محبت پا کر پاگل سا ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ نکاح جیسے پاک رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔